السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر رائٹس۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان افتخار علی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک شخص کو کپڑا اوڑے محراب میں لیٹے دیکھا۔ اس کو اٹھانے کا حکم دیا۔ کپڑا ہٹانے پر معلوم ہوا کہ کسی مرد کی لاش ہے جو زنانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لاش کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لاش دفن کرا دو اور نتیجہ کا انتظار کرو۔ خواتین و حضرات، لہٰذا لاش کو حکم کے مطابق دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد محراب میں سے ایک بچہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے بچے کو ایک دائیا کی حفاظت میں دے دیا کہ بچے کی پرورش کرے۔ بچہ جب 9 ماہ کا ہوا تو نماز عید کے موقع پر اس کو مسجد میں لانے کا حکم دیا۔ آپ نے دائیا کو سمجھایا کہ اگر کوئی عورت اس بچے کو دیکھ کر روئے اور پیار کرے تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مگر جب دائیا نے اس عورت کو پکڑ کر حضرت کی خدمت میں لانا چاہا تو اس عورت نے دائیا کو قیمتی سامان کا لالچ دے کر اس کے ارادے سے باز رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دریافت کرنے پر دائیا مکر گئی کہ کوئی ایسی عورت نہیں ملی۔ حضرت علی نے دائیا کو فرمایا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، اور تمام گفتگو دونوں عورتوں میں جو ہوئی تھی اس کو بیان کر دی۔ وہ دائیا شرمسار ہوئی اور اقرار کیا کہ اس سے غلطی ہوئی، لہٰذا آپ نے دوسری عید تک کی مہلت دے دی تاکہ وہ عورت اسے ملے۔ عید قربان کی نماز میں پھر وہی عمل ہوا۔ اس مرتبہ دائیا رشوت کے لالچ میں نہ آئی اور اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس پکڑ کر لے آئی۔ حضرت علی نے اس عورت سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اب تمام واقعہ تم سناؤ گی یا میں بتاؤں؟ یہ سن کر عورت نے کہا کہ ایک بڑھیا نے میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھ پر عبادت کا رعب جما کر مجھے اپنا لیا۔ پھر کسی وجہ سے میرے گھر میں زنانہ کپڑے پہنا کر ایک مرد کو لائی جس نے کمال طاقت کا مظاہرہ کر کے میری عصمت دری کی۔ میں اپنی عصمت دری پر رو رہی تھی اور وہ تھک کر ایک جانب پڑا رہا تھا کہ اتنے میں مجھے اس کی کمر میں ایک خنجر لٹکا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے کمال ہمت سے اس کا خنجر نکال کر اس کی گردن پر چلا دیا اور رات کو کسی طرح اس کی لاش مسجد میں ڈال دی۔ اتفاقاً میں اسی دن حاملہ ہو گئی، لہٰذا 9 ماہ بچہ پیدا ہوا۔ اس کو ماننے سے بہتر سمجھا کہ وہیں ڈالاؤں جہاں اس کے باپ کو ڈالا تھا، لہٰذا یہی کیا، آگے آپ کو اختیار ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تمام کچھ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، سچ کہا تھا میرے آقا نے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا، اس عورت پر کوئی قصاص نہیں، کیونکہ اس نے اپنی عزت کے بدلے قتل کیا۔ اس پر جبر ہوا، مقتول کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بڑھیا کو بلایا گیا تاکہ اسے سزا دی جائے، لیکن اس بڑھیا نے اس جرم سے انکار کر دیا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے قسم کھائی کہ اس جرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن جھوٹی قسم کے بدلے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ تو خواتین و حضرات، اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ، جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجیے اور شیئر کر دیجیے۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل مہر رائٹس۔ اللہ حافظ۔